الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ آئیے بلا توقف چلیں گے حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تعلیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا نبی الحرمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار حرمین شریفین کے نبی، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں، حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس شہر والوں یعنی اہل مدینہ کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دوزخ میں اس طرح پگھلائے گا جیسے کہ نمک پانی میں گھل جاتا ہے۔ ناظرین، ہمارے ساتھ آج آپ نے ضرور جڑے رہنا ہے کیونکہ آج ہم آپ کو لیے چلیں گے غزوہ خندق کے موقع پر۔ سن 5 ہجری ہے، پورے عرب سے پہلی بار ناظرین تمام اسلام مخالف حکومتیں مکمل طور پہ مجتمع ہو کے فرسٹ اسلامک اسٹیٹ یعنی مدینہ منورہ پر حملہ آور ہونا چاہتی ہیں۔ یوں کہیے کہ اس وقت کی نیٹو فورسز مسلمانوں کے مرکز کو تباہ کرنا اور مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹانا چاہتی ہیں۔ غزوہ خندق، جسے غزوہ احزاب بھی کہا جاتا ہے، نہایت ہی تباہ کن اور نتائج کے اعتبار سے ناظرین انتہائی دورس نتائج کی حامل جنگ تھی۔ 12,000 کی تعداد میں اتنا بڑا لشکر ایک چھوٹی سی قوم کو مٹانے کے لیے مجتمع ہو چکا تھا کہ اگر یہود و نصارہ اور مشرکین کی متحدہ فوج اس جنگ میں کامیاب ہو جاتی تو آج تاریخ اسلام کا نقشہ کچھ اور ہوتا اور مسلمانوں کا نام و نشان تک معاذ اللہ مٹ جاتا۔ لیکن نتیجہ کیا ہوا؟ سارا لشکر ناکام و نامراد واپس لوٹ گیا۔ وجہ کیا تھی؟ اللہ کی نصرت، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے فداکاروں کی استقامت۔ ناظرین کرام، یہ پورا گیم پلان یہودیوں کے مدینہ پاک سے نکالے گئے قبیلہ بنو نذیر کا تھا، یعنی قریش کے 50 سرداروں نے یہودیوں کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کر اور خانہ کعبہ کی دیواروں سے اپنے سینے لگا کر آخری فرد تک جنگ جاری رکھنے کا عہد کیا تھا۔ مگر ان بدبختوں کو کیا معلوم تھا کہ کعبہ معظمہ کے پاس جن دستہائے مبارک کے فنگر پرنٹس محفوظ ہیں اور جس فیس کو یعنی جس چہرہ مبارک کو وہ ریکگنائز کرتا ہے وہ صرف اور صرف چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اور ایک وقت آئے گا کہ اسی چہرے کی ہیبت سے بت گریں گے اور انہی دستہائے مبارک سے پاش ہوں گے۔ ناظرین کرام، بہرحال لمحہ بلمحہ بدلتی ہوئی سیاسی اور عسکری صورتحال کی نبض پر نظر رکھے ہوئے مصطفی انٹیلیجنس نے بر وقت خبر دے دی تھی۔ اسلام مخالف قوتیں ایک جھنڈے تلے جمع ہو کر مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے نکل چکی تھیں۔ چیف آف مسلم آرمی نے اپنے جانثار حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے پہلی مرتبہ عرب کی زرزمین پر ایک نئی وار اسٹریٹجی انٹروڈیوس کروائی کہ مدینہ پاک کی سیکیورٹی کے لیے باقاعدہ خندقیں کھودی گئیں۔ دشمن مدینہ پاک کی بارڈر پر اور بنو قریظہ کی صورت مدینہ پاک کے اندر بھی موجود تھا۔ ذرا تصور کیجئے ناظرین کہ جاڑے کا شدید ترین موسم ہے، غضبناک سردی ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین بھوک سے نڈھال ہیں اور تھکاوٹ سے چور چور ہیں، پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے ہیں، لیکن اپنے محبوب قائد کے ارشاد کی تعمیل میں مکمل طور پر سرگرم عمل ہے۔ خود سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خندق کھود رہے ہیں اور بھوک کی شدت کی وجہ سے شکم مبارک پر 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں۔ دستہائے مبارک بلند ہوتے ہیں دعا کے لیے کہ اے اللہ، اگر تو نہ ہوتا تو ہم ہدایت نہ پاتے، نہ صدقہ دیتے، نہ نماز پڑھتے، پس ہم پر سکینت نازل فرما، اور اگر ٹکراؤ ہو جائے تو ہمارے قدم ثابت رکھ۔ انہوں نے ہمارے خلاف لوگوں کو بھڑکایا ہے، انہوں نے کوئی فتنہ چاہا تو ہم ہرگز سر نہیں جھکائیں گے۔ اور وہاں دشمن ناظرین اپنی پوری بھرپور طاقت اور افرادی قوت کے ساتھ موجود ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنے صحابہ کرام کا جذبہ فدائیت دیکھا تو یوں ارشاد فرمایا کہ زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، اے میرے پروردگار انصار و مہاجرین کو بخش دے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اپنے حق میں ناظرین یہ دعائیہ کلمات سن کر وحشت کی کیفیت میں مبتلا ہو جاتے ہیں، کیف و سرور سے بے خود ہو کر یہ اشعار پڑھتے ہیں، یعنی ہم منزل عشق و محبت کے وہ مسافر ہیں جنہوں نے اپنے ہادی و مرشد
مرشد کے دست حق پر اس بات کے لیے بیعت کی ہے کہ جب تک ہم زندہ رہیں گے کلمہ حق کو بلند کرنے کے لیے مصروف جہاد رہیں گے. یعنی ناظرین ان کا ویژن اور ان کی منٹل اپروچ ذرا دیکھیے کہ ان کی جو سائیکولوجیکل کنسٹرکشن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی وہ کس لیول پہ فرمائی کہ وہ دنیا کو ہیچ سمجھتے تھے اور یہ جانتے تھے کہ ہم 3000 کی تعداد میں ہیں اور ایک بہت بڑی طاقت سے ٹکرانے جا رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود وہ ٹکرا گئے. لہذا ناظرین یہ وہی موقع تھا جب کائنات کے سپریم کمانڈر نہ صرف ان قوتوں کو میدان چھوڑنے پر جو ہے مجبور کر دیتے ہیں بلکہ غیب کی خبریں دینے والے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت دو سپریم پاورز یعنی جو رومن امپائر اور پرشین امپائر ہے اس کے کولیپس ہونے کی بھی یعنی اس کے پارا پارا ہونے کی بھی بشارت دے دی تھی. اور یہی وہ غزوہ ناظرین جس کے اختتام پہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تاریخی جملے فرمائے تھے کہ اس سال کے بعد قریش تم پر حملہ کرنے کی جرت نہیں کریں گے بلکہ تم ان پر حملہ آور ہوگے. ایک ماہ کی شدید اعصابی جنگ کے بعد ناظرین الحمدللہ مسلمان فتح یاب ہوئے اور فتح یاب ہو کے لوٹے. یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یقیناً قیادت تھی, اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم تھا اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی فدائیت تھی. آغاز کرتے ہیں. ہمارے ساتھ اس وقت 3 گیات موجود ہیں جو یقیناً کسی تعارف کے محتاج نہیں. پہلی شخصیت ممتاز عالم دین محترم جناب علامہ محمد احمد برکاتی صاحب موجود ہیں. دوسری شخصیت ممتاز اسکالر جناب پروفیسر عین الحق بغدادی صاحب موجود ہیں اور تیسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب مفتی خلیل احمد یوسفی صاحب موجود ہیں. تینوں احباب کو السلام علیکم اور خوش آمدید. آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے آپ سے علامہ صاحب, اور میں چاہتا ہوں کہ جو خاص طور پہ تاریخ کو سننے والے یا تاریخ کو پڑھنے والے یا تاریخ کو سمجھنے والے ہیں, آج چونکہ ہمارے یہاں اف اگر مگر بٹ بہت شروع ہو گیا ہے صاحب, اور یہ جو جذبہ قوت ایمانی ہے یا یوں کہہ لیجئے کہ جو جذبہ شوق شہادت ہے, شوق جہاد ہے, اس کو تو بہت بلر کرنے کی جو ہے کوشش کی جا رہی. پہلے غزوہ خندق جسے عذاب بھی کہتے ہیں اس کے اسباب ذرا بیان کیجئے, اور خاص طور پہ جو یہودیوں کی چالیں تھیں وہ کیا تھیں, اور وہ جو ایک انہوں نے عہد و پیمان کیا تھا خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کے کیا تھا, ذرا بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. غزوات نبی صلی اللہ تعالی وسلم یقیناً اسلام کی مہمیز کے لیے ہیں, اور یہ وہی چیزیں ہیں کہ جو حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے اسلام کو جو غالب فی العالم کرنے کے لیے اپنی مسیح جمیلہ میدان کارزار کے اندر فرمائی, اور اس میں آپ کی جتنی بھی جنگیں ہیں وہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ اسلام کی سر بلندی پر ہی منتج ہوئی ہیں. انہی غزوات میں جو مشہور ترین غزوات ہیں ان میں سے تیسرا غزوہ غزوہ خندق یا غزوہ احزاب یہ زیادہ مشہور ہے, اور سورہ احزاب کے نام پہ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں پوری ایک سورہ مبارکہ کا بھی نزول فرمایا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہودیوں کے حوالے سے جو اللہ تعالیٰ نے بات فرمائی اور نصارہ کے حوالے سے تو وہ واضح کر دی کہ لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء, ان کو آپ اپنا دوست نہ بناؤ, یہ کبھی بھی آپ کے دوست بن نہیں سکتے. اور یہ ان کی ابتدائی سرشت میں تھا. یہاں سے مدینہ منورہ سے جو بنو نضیر قبیلہ تھا اس کو جب جلاوطن کیا گیا ان کی اپنی ریشہ دوانیوں کی سزا کے طور پر, تو ان میں سے کچھ لوگ ملک شام میں چلے گئے اور کچھ لوگ جو ہے خیبر کے اندر جا کر آباد ہوئے. تو متمول لوگ تھے, تو جب وہاں پر ان کے پاؤں جم گئے تو اس کے بعد ان کے اندر جو ہے وہ ایک دوبارہ انتقام کا جذبہ عود کر آیا. اس سلسلہ میں انہوں نے یہی بات کہی کہ دشمن کا دشمن بھی دوست ہوتا ہے. وہ اصول بنا کر انہوں نے 24 افراد سلام بن مشکم اور اس کے علاوہ سلام بن ابی الحقیق اور حجی بن اخطب اور ان جیسے لوگوں کی قیادت کے اندر 24 افراد کا ایک گروہ وہ وفد بن کر مکہ مکرمہ میں گیا, ابو سفیان سے بات کی, اور یہ باتیں بتا رہی کہ ابو سفیان ابھی جنگ کرنے کے لیے تیار نہیں تھے, ان کو ذہن انہوں نے بنایا. وہ دشمن اور ایمان بھی نہیں لائے تھے اس وقت. جی اس وقت ایمان نہیں لائے تھے, اور یہ احد کے بالکل بات کی بات ہے. جی تقریباً 2 سال 5 ہجری کی بات جو اکثر محققین نے لکھی ہے. تو اب وہاں پر یہ ہوا کہ جب گئے انہوں نے کہا جی یہ مسلمانوں نے ہمیں بھی نقصان پہنچایا اور آپ کی طرف سے یہ بھاگے ہوئے ہیں, آگے اس طرح بڑھتے رہیں گے تو یہ تو پھر دوبارہ تم لوگوں پر جب حملہ کریں گے تو تمہیں اس وقت کوئی بچانے والا نہیں ہوگا. یہ وہ کافی باتیں کی. تو ابو سفیان کہنے لگے کہ ابھی چونکہ وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے, وہ کہنے لگے کہ تم لوگ آئے تو ہو ہمارے پاس, ہم پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے دشمن محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے, جو ان کے ساتھ دشمنی رکھتا ہے ہمیں وہ بہت پسند ہے, لہٰذا ہم تمہیں پہلے تو اپنے اس حوالے سے سمجھتے ہیں کہ تم ہمارے فیورٹ لوگوں میں شامل ہو. اب دوسری بات یہ ہے کہ جو تم لے کے آئے ہو, اب مجھے کیا پتا کہ تمہاری تو تاریخ ایسی کہ تم دھوکہ دیتے ہو, اب ادھر ہمیں بھی دھوکہ دے جاؤ تو پھر اس کے بعد کون ہمارا پرسان حال ہوگا. تو انہوں نے کہا ہم اس کی آپ کو جس طرح چاہیں آپ اس طرح آپ کی تسلی کرانے کے لیے تیار ہیں, بلکہ خود انہوں نے تجویز دے دی. حجی بن اخطب نے
اس نے کہا کہ آپ ایسا کرو 50 افراد اپنے قبیلے کے لے لو، دائیں بائیں جتنے قبائل کے لینے ہیں، ہم بھی 24 ہیں، ہم چلتے ہیں بیت اللہ آپ کے نزدیک سب سے زیادہ محترم ہے، ہم اس کا احترام کرتے ہیں، ہم اس کے جا کر غلاف کو پکڑ کر اپنا سینہ بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ لگا کر تمہارے ساتھ عہد و پیمان کرتے ہیں، اب اس سے بڑھ کے اور تو ہمارے پاس یقین دلانے کا طریقہ نہیں۔ انہوں نے کہا چلو کرو، تو اسی طرح جا کر انہوں نے وہاں پر یہ پورا معاملہ کیا اور اس کو یقین دلایا۔ اس کے باوجود وہ پھر بھی مشکوک تھے ان کے ماضی کی وجہ سے کہ یہ دھوکہ دے جاتے ہیں، اور پھر بڑی بات یہ تھی وہ جانتے تھے کہ احد کی جنگ کے اندر انہوں نے دھوکہ مسلمانوں کو دیا، ظاہر ہے تو مکار قوم نہ ہو، عہد و پیمان تو ان کے ساتھ بھی کیے ہوئے تھے، اب ہم سے کر رہے ہیں تو کہیں ہمیں ڈوج نہ دے جائیں۔ تو پھر اس نے کہا کہ ہاں میں یہ آپ سے بات کہتا ہوں کہ ایسا کرو، اگر ہمیں یقین دلانا نا تو یہ ہمارے بت جو ہیں ان کو سجدہ کر لو، اگر تم ان کو سجدہ کر لو گے تو ہم سمجھیں گے تمہارے اور ہمارے درمیان عقائد کی قرابت آ گئی۔ انہوں نے سجدہ بھی کر لیا، یہود ہونے کے باوجود انہوں نے بتوں کے آگے اپنا سجدہ کر دیا۔ اب اس بات پہ انہوں نے پھر تیاری شروع کی، تو 4000 افراد باقاعدہ اور پھر اس کے ساتھ 1500 سوار جو ہیں وہ شتر سوار الگ لے کر اور 300 گھڑ سوار الگ اسپیشلسٹ لے کر، جو کہہ لیں آپ ایسے لوگ تھے کہ جو چھاپا بردار فوج کا کام دیتے تھے، ان کو بھی ساتھ میں ٹرین کیا اور لے کر یہ اتنے لوگ نکلے، بنو غطفان کے کچھ لوگ، اور اس طرح 10,000 افراد کو لے کر یہ بنو غطفان جو ہے ان کا لشکر الگ سے آیا، ان کا الگ سے، تو یہ ساری ورکنگ تو انہوں نے کی ہوئی بن اختب وغیرہ نے۔ تو جب یہ وہاں پر پہنچے ہیں 10,000 ان کی تعداد ہوگی مدینہ منورہ کے قریب پہنچ کر، یہاں پر آ کر پھر اس نے ڈبلنگ کی، ہوئی بن اختب یہاں سے نکلا تو بنو قریظہ کا جو قبیلے کا سربراہ تھا اس وقت کعب بن اسد، یہ اس کے پاس چلا گیا اور جب دروازہ کھٹکھٹایا تو اس نے دیکھتے کہا بھی یہ شیطان سرشتہ آدمی ہے، یہ مجھے ڈوج دینے کے لیے آیا، دروازہ بند کر لیا۔ اب اس نے ایک تانا دیا جس کو عرب لوگ برداشت نہیں کرتے تھے، اس نے کہا اچھا تم نے دروازہ اس لیے مجھے دے کے بند کیا ہے کہ کہیں تمہیں میری میزبانی نہ کرنی پڑے، میری ضیافت نہ کرنی پڑے، اسی وجہ سے گھبرا گئے ہو۔ تو وہ کہنے لگا اتنا بڑا تم نے تانا دے دیا، میں دروازہ کھولتا ہوں، میں یہ برداشت نہیں کر سکتا، یہ میرے لیے باعث عار ہے، اب کہو کیا بات ہے۔ اس نے کہا میں اتنا مجمع لے کر آیا ہوں، اتنے زیادہ لوگ لڑنے والے لے کے آؤں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی کو نعوذ باللہ پیس کر رکھ دیں گے، تو اس طرح کی وہ باتیں۔ انہوں نے کہا نہیں، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آج تک صدق و وفا کے علاوہ کچھ بھی نہیں دیکھا، لیکن یہ اپنی باتیں کرتے کرتے اس کو اپنے شیشے کے اندر اتار لیا، اور پھر یہاں تک نوبت آئی کہ وہ بھی غداری پر مسلمانوں کے لیے تیار ہو گیا۔ اب مسلمانوں کے خلاف اندر سے بھی ایک محاذ قائم ہو گیا، اور باہر یہ 10,000 افراد اور ادھر اندر مسلمانوں کی تعداد 3,000۔ اور اس دوران ابو سفیان نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خط لکھ دیا جس کے اندر اس نے دھمکی دی کہ آج میں وہ لشکر لے کر آیا ہوں جو تم مسلمانوں کی جڑیں کاٹ کے رکھ دے گا، اور وہ لمبی باتیں لکھتے آخر میں کہتا ہے کہ اگر بالفرض اگر ہم اس دفعہ ناکام بھی ہو گئے تو دوبارہ احد کی یاد تازہ کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب سے خط سن کر پھر اس کا جواب لکھا، اور جواب لکھتے ہی آپ نے فرمایا کہ جواب سن لو، یہ تم جب سے آئے ہو اسلام کا آمنا سامنا ہوا ہے، تمہیں شیطان نے گمراہ کر کے رکھا ہے، اور آج بھی تم گمراہی کے نشے کے اندر ہی اپنے آپ کو سرشار کیے ہوئے ہو، یاد رکھو تم ہمارا کچھ بھی نقصان نہیں کر سکتے، ہاں یہ بات ہے کہ یہ تمہارا آخری ہمارے ساتھ معرکہ ہے مدینہ کی حدود کے اندر، اس کے بعد تم نہیں آؤ گے، ہم آئیں گے، کامیابیاں تمہارا نہیں ہمارا مقدر ہوں۔ یعنی یہ ایک منظرنامہ ابتدائی طور پہ غزوہ خندق کے جو اسباب بنے اس میں خاص طور پہ جو ہے وہ بنو نذیر قبیلہ جو ہے اس نے اپنا مین کردار ادا کیا، اور آپ دیکھیے یہ کیسی بات ہے پروفیسر صاحب کہ اس وقت بھی یہودی ہی ساری سازشیں کر رہے تھے، اور آج بھی اس کی ایکسٹینشن آپ کو پوری دنیا میں نظر آتی ہے، اور مطلب غزوہ خندق ایکچولی اتنی ریلیونٹ ہے یہودیوں کی مکاریوں اور سازشوں کے حوالے سے آج بھی۔ اچھا اب ذرا مجھے یہ بتائیے، ذرا لشکر کفار کی کل تعداد جو ہے کس طرح سے تھی، وہ ذرا ٹوٹل اس کی ایک بتائیے کہ ان کی اسٹرینتھ کس طرح سے بنی، ہتھیار، اسلحہ، دیگر چیزیں، پھر جن دشمنوں کو شامل کیا تھا ان کا اسٹیٹس کیا تھا، اور جو مسلمانوں کی تعداد تھی وہ کیا تھی، ان کی تیاری کیا تھی، حکمت عملی خاص طور پہ مطلب فرسٹ ٹائم جو انٹروڈیوس کرائی مسلمانوں نے، بتائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنید صاحب بہت شکریہ، اور جس طرح آپ نے اپنے انٹرو کے اندر بھی یہ فرمایا کہ آج کا یہ جو موضوع ہے ہمارا، تو اس غزوہ خندق اور اس کو غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں۔ اچھا، احزاب بیسیکلی کہنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ اس میں اس وقت کے تمام قبائل جو مسلمانوں کے خلاف یا ان کے خلافات تھے وہ سارے کے سارے الائز اس میں جمع ہوئے، اور مسلمانوں یا اسلامی سلطنت کو انہوں نے تہس نہس یا ختم کرنے کی نعوذ باللہ ایک ٹھان لی۔ یعنی اس وقت کی نیٹو فورسز نا ایسے ہی ہے، نیٹو فورسز تھی تمام۔ ویری گڈ، اچھا جملہ یہ آج کے زمانے میں آپ اچھا ریلیٹ کرتے ہیں۔ نہیں تو میں نے ابتدا میں بھی یہ بات کی تھی۔ تو اس کے لیے احزاب کا جو لفظ بھی ہے نا، یہ بھی اللہ رب العزت نے قرآن عظیم کے اندر ہی اسی صورت میں استعمال کیا، اسی جنگ کے لیے کہ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، کہ جب مومنوں نے احزاب مختلف گروہوں اور قبائل کو جمع ہوتے ہوئے دیکھا۔ جی،
تو اس لیے اس جنگ کے اندر اس وقت کے تمام قبائل، ان میں سے سب سے بڑا قبیلہ تو ظاہری بات ہے قریش کا تھا، اور اس میں تقریباً 4000 افراد جو پیدل اس میں تھے، 3000 گھوڑ سوار افراد اس میں شامل تھے، اور 1500 افراد اس میں ایسے تھے جو اونٹ اپنے لے کر آئے ہوئے تھے جنگ کے لیے۔ قبیلہ بنی غطفان، ان کے تقریباً 1000 افراد تھے۔ بنو مرہ سے تقریباً 400 افراد حارث بن عوف کی یہ قیادت میں شریک ہوئے۔ اس طرح بنو سلیم سے 700 افراد سفیان بن شمس کی قیادت میں آئے، اور مجموعی تعداد تقریباً 10,000، اور بہت چھوٹے چھوٹے سے اور قبائل، کچھ روایات میں 12,000 بھی 10 سے 12,000 تک کی تعداد اس میں مختلف روایتوں کے اندر آتی ہے۔ اچھا، یہ بھی پایا جاتا ہے تاریخ کے اندر کہ اس وقت شاید مدینہ شریف کی، مدینہ منورہ کی کل آبادی ملا کر بھی اتنی نہیں بنتی ہوگی جتنا کہ یہاں کا لشکر اس کے اوپر یلغار کے لیے آ گیا۔ ٹوٹل 5,000 کی آبادی، 5,000۔ اب دیکھیں نا، اس میں جو لشکر تھا مسلمانوں کا، آپ نے پوچھا کہ تعداد کتنی تھی، مسلمانوں کے لشکر کو جب ترکیب دیا گیا تو اس میں 15 سال تک کے لوگوں کو لشکر میں شامل کیا گیا جہاد کے لیے، تب جا کے 3000 کی تعداد بنی۔ اب وہ تقریباً 4 گنا جو ہے وہ زیادہ تھے، 4 گنا زیادہ تھے۔ لیکن اصل یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ یریدون ان یطفئوا نور اللہ، وہ کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اس نور کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں، معاذ اللہ۔ لیکن اللہ رب العزت نے جس نور کو چمکانے کی اور دنیا پوری کے اندر اس کو روشن کرنے کی اور اس کے ذریعے دنیا کو روشن کرنے کی ٹھان لی ہو تو کون اس کو بجھا سکتا ہے؟ اب جب یہ واقعہ ہوا تو یہ جب خبریں، جس طرح آپ نے فرمایا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی یہ قیادت اور اپنی مہارت اور اپنی جنگی تدابیر کے اندر جو ایکسپرٹیز تھیں، آپ نے مختلف لوگوں کو ہر وقت قافلوں کو لگایا ہوتا تھا اس بات کے اوپر کہ وہ کفار کے اوپر نظر رکھتے تھے کہ وہ کہیں مسلمانوں کے لیے کوئی ایسی حرکت کریں جہاں پر مسلمانوں کو خدشہ ایک دم سے نقصان نہ پہنچ جائے۔ اچھا، جب پتہ چل گیا قطع کلام کی ماضی، اس پہ بھی ذرا کامنٹ کیجیے گا۔ یہ جو آپ بات فرما رہے ہیں بڑی امپورٹنٹ ہے کہ سرکار علیہ السلام نے جب ہجرت فرمائی اس کے بعد سے سرکار علیہ السلام نے اپنی انٹیلیجنس کو مکمل طور پہ ایکٹیو رکھا تھا کہ جو بھی ان کی موومنٹس ہوتی تھی، ان کی چالیں ہوتی تھی، اس کی خبریں آپ تک پہنچتی رہتی تھی۔ زیادہ متحرک کر دیا، مختلف دستے وجود میں آئے، ان کو مختلف ایریاز کے اندر ریکی کے لیے بھیجا جاتا تھا، وہ مختلف جگہوں سے پھر اپنی وہ خبریں واپس لاتے اور آپ علیہ السلام تک پہنچتی۔ بعض لوگ بلکہ سفر میں رہتے اور کچھ لوگوں کو واپس بھیج دیتے اور وہ آ کر خبر یہ دیتے۔ تو جب یہ غزوہ احزاب کا بھی جس طرح سے یہ اس کا پورا واقعہ ہوا، جب جمع ہو گیا تو یہ لوگ جمع ہونے کے لیے جب آئے تو اس وقت ظاہری بات ہے اتنے بڑے لشکر کی تیاری کرنے کے لیے بھی اتنی ہی اعلیٰ حکمت عملی کی ضرورت تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت اعلیٰ سطحی صحابہ کرام کا اجلاس طلب کیا اور اس کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی حکمت عملی طے کرنے کے لیے مشاورت کی۔ بات امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو جمع کر کے مشاورت کی۔ یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام، حالانکہ صحابہ آپ کے سامنے جب کوئی بات ہوتی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کچھ پوچھتے تو ہمیشہ فرماتے کہ اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے۔ اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر کام کے اندر مشاورت کرتے، بلکہ وہ یہ بھی جانتے تھے کہ سرکار علیہ السلام جو فرمائیں گے وہ بیسیکلی اللہ ہی فرمائے گا، وہاں سے باقاعدہ احکامات آئیں گے۔ بے شک۔ اب جب اس کے اوپر یہ بات ہوئی تو اس وقت پھر میں اس کو اختصار کے ساتھ کرتا ہوں کہ سب سے امپورٹنٹ جو حکمت عملی یہاں پر طے ہوئی وہ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ان کی طرف سے ایک تجویز آئی۔ آپ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ انا اذا كنا بارض فارس وتخوفنا الخیل، جب ہم فارس میں یعنی ایران میں ہوا کرتے تھے تو تب یہ تھا کہ جب ہمیں کسی لشکر نے گھیر لینے کا ڈر ہوتا تو اس وقت ہم خندقنا علینا، ہم اپنی سراؤنڈنگ کے اندر ایک خندق کھود لیا کرتے تھے۔ تو آپ نے اس وقت فرمایا کہ فہلک یا رسول اللہ انت خندق، کہ یا رسول اللہ کیا یہ ممکن ہے کہ ہم بھی اس طرح کی کوئی خندق کھود لیں؟ تو اس تجویز کو بہت پسند کیا گیا۔ اب آپ علیہ السلام دیکھ رہے ہیں کہ اس تجویز کے پسند کے اوپر حضرت سلیمان فارسی کو انعام کیا ملا؟ حضرت سلمان فارسی کو اس وقت کیا ہوا کہ جب تمام مہاجرین، فقال المہاجرون یوم الخندق سلیمان منا، کہ مہاجر بھی کہہ رہے تھے کہ حضرت سلیمان ہم میں سے ہیں، وقال الانصار سلیمان منا، انصار کہہ رہے تھے کہ سلیمان ہم میں سے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے کہ سلمان منا اہل البیت، اور یہ ابن حشام نے اس روایت کو بیان کیا۔ اب اس میں صرف چند ایک اشعار ہیں، اگر آپ کی اجازت تو آپ نے ترجمہ شروع میں بیان کیا، عربی کے اندر میں وہ بیان کر دیتا ہوں کہ حضرت عبداللہ ابن رواح کے اشعار تھے، 3 اشعار ہیں جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر بیان فرمائے، اور وہ بڑے پیارے اشعار تھے۔ واللہ لولا اللہ مہتدینا، اللہ کی قسم اگر اللہ نہ ہوتا تو شاید ہمیں ہدایت نہ ملتی، ولا تصدقنا ولا صلینا، نہ ہم کوئی صدقہ کرتے، نہ ہم نماز پڑھتے، نہ ہم روزہ رکھتے، فَأَنزِلْنَا سَكِينَةً عَلَيْنَا وَثَبِّتِ الْأَقْدَامَ إِن لَاقَيْنَا۔ یہ امپورٹنٹ بات تھی کہ اے اللہ ہمارے اوپر وہ سکینہ،
وہ سکون اور اطمینان نازل کر کہ ہمارے قدم ثابت قدم رہیں اور ہم اس بڑے لشکر کے سامنے کسی صورت میں ہمارے قدم کے اندر لغزش نہ آئے، اور الحمدللہ مسلمان ثابت قدم رہے اور وہی کفار کا بڑا لشکر وہاں سے متزلزل اور منتشر ہو کر اب ذرا مفتی صاحب بات کو تھوڑا سا اس طرح کنیکٹ کر دیجئے. یہ بڑا ایک مشکل ترین مرحلہ تھا کہ ایک طرف 12,000 کی فوج جو اسلحے کے ساتھ موجود ہے، اور وہی بات ہے کہ پورا جو عرب ہے وہ اس میں جتنی بھی اسلام مخالف قوتیں مجتمع ہو کے امٹ کر آ گئی ہیں، اور یہ پہلا تجربہ ہو رہا ہے. اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3,000 نفوس قدسیہ کے ساتھ موجود ہیں. اور سب سے جو اہم ترین بات ہے وہ یہ کہ صاحب موسم بھی موافق نہیں ہیں اور صورتحال بھی بڑی ابتر ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی استقامت پہ قربان جائیے. منظرنامہ بیان ہم کر نہیں سکتے. سرکار علیہ السلام کی دعا ذرا بتائیے کیا تھی. خندق کی جو کھدائی ہو رہی ہے اس میں سرکار علیہ السلام کی جو معجزات کا زور ہو رہا ہے وہ کیا ہے. پھر میرے سرکار علیہ السلام نے جو رومن امپائر اور پرشین امپائر کے لیے جو بشارتیں بتائیے ذرا وہ کیا تھی بیسکلی. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. جنید بھائی، استقامت صحابہ کا تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ جب کہیں جاتے تھے تو یہ کہہ کے جاتے تھے اور وہاں کھڑے ہو کے کہتے تھے کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی ہوئی ہے، جب تک زندہ ہیں اسلام پہ اپنی جانیں نچھاور کر دیں گے. ہم نے پہلی قوموں کی طرح یہ قول نہیں کہنا کہ انبیاء لڑے ہم بیٹھ کے دیکھیں گے، بلکہ ہم مسلمان ہیں، ہم یہ کہیں گے آپ ہمیں حکم دے تو ہم اپنے گھوڑے بھی دریاؤں میں ڈال دیں. اللہ. دوسری استقامت کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ 2 حکم تھے. ایک رب کائنات جل جلالہ کا کہ جو محبوب آپ کے ساتھ یہاں پہ آئے ہوئے ہیں ان کو اجازت نہیں ہے ماں سوائے ضرورت کے، اور جنہوں نے جانا بھی ہے آپ سے اجازت لے کے جانا ہے. اور اس کے بعد دوسرے نمبر پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کے ساتھ کام میں شامل تھے، اور محدثین نے لکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نورانی چمکتا ہوا جسم مبارک مٹی کے ٹوکرے اٹھا کے اس کی سفیدی نہیں نظر آ رہی تھی. یعنی اتنی استقامت تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس کام کے اندر. تو جب صحابہ یہ دیکھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود مصروف ہے تو وہ کیسے جا سکتے تھے. تو اس کام نے ان کو پھر اس میں مصروف رکھا، اور دن رات وہ مصروف رہے. کھانے کی قلت، بھوک، اور اس میں جو محدثین نے بیان کیا کہ کھانا کتنا ملتا تھا، کہا پورے دن کے اندر آدھی کھجور ملتی تھی. آدھی کھجور. اس کے اندر آپ اندازہ لگا سکتے تھے کھانا کچھ بھی نہیں تھا. اس کے نتیجے میں صحابہ کرام نے اپنے پیٹوں پہ ایک پتھر باندھے ہوئے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھوک کی گزارش کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تم نے 1 باندھے ہوئے تو میں نے 2 باندھے ہوئے. اللہ. اور اس میں یہ بھی خیال رہے وہ جو خندق کا مطلب کہ 40 گز لمبی اور 5 گز چوڑی، 5 گز جو ہے مطلب اس کی ڈیپتھ میں جو ہے بنیادی طور پر 5 کلومیٹر لمبا ہے نا. اور وہ نہیں جو بیسکلی جو ڈسٹریبیوشن کی تھی 10 صحابہ کے درمیان میں اس کی بات 40 گز، وہ 40 گز لمبی اور تقریباً 5 گز جو ہے مطلب اس کی ڈیپتھ تھی، اور وہ 10 صحابہ کے درمیان ڈسٹریبیوشن. اور یہ کھدائی صبح سے لے کے شام تک بھی کرتے تھے اور آدھی کھجور کے اوپر. بالکل ایسے ہی یہ سارا کچھ تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ کھڑے تھے اور ساتھ یہ کام کر رہے تھے. پھر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو کافروں کے لیے اس کے اندر دعا فرمائی، اس کو دعائے جلال کہتے ہیں کہ یا اللہ ان کے گھروں اور ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے کہ ان کی وجہ سے ہماری نمازیں قضا ہو گئیں. اور یہ حکمتاً ہوا تاکہ امت میں اگر کسی کی نماز قضا ہو جائے اس کو ترتیب سے نماز ادا کرنے کا طریقہ کار آ جائے. اگر کسی کی نمازیں وہ صاحب الترتیب ہے تو کیسے اس نے نمازیں ادا کر. پھر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حضرت ابو رافع ایک دن بھوک کی شدت کی وجہ سے ایک بکری لے آئے بنی ہوئی، اور انہوں نے لا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کی. اب وہ تھوڑا سا دور بیٹھے ہوئے تھے اور آپ اس طرف بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ نے فرمایا ابو رافع ایک دستی دو، میں نے دستی کھانی. پہلے سب میں تقسیم ہو گئی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دستی مانگی، ایک دی، پھر دوسری دی، تو آپ نے فرمایا ابو رافع ایک اور دستی دو. اب وہ غور نہیں کر پائے، کہنے لگے حضور بکری میں 2 ہی دستیاں ہوتی ہیں. آپ نے فرمایا اللہ کے بندے تو چپ رہتا، میں دستیاں منگواتا رہتا، دستیاں نکلتی چلی آتی. اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر جو اور محبتوں کے مظہر دکھائے کہ تھوڑا کھانا زیادہ کیسے ہو گیا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نعمان بن بشیر کی بہن آئی، بنت بشیر، وہ کھجوریں لے کے آئی، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لے لیا اور اس کو بھی تقسیم فرمایا. اچھا اب ذرا مجھے بتائیے جو کدال والا واقعہ ہے وہ والا میں آپ کو وہ ذرا بتائیے مجھے. اصل میں 2 محدثین نے اس کے اندر بڑی تفصیلی گفتگو کی، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور امام احمد بن حنبل. امام بخاری چلے گئے آگے کسی اور طرف، اور امام احمد بن حنبل نے اس بات کو ذکر کیا جو ابھی آپ نے سوال کیا ہے کہ جو آپ نے خوشخبریاں سنائیں. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک پتھر ایسا آ گیا جو ٹوٹ نہیں رہا تھا. اب صحابہ کا مزاج کیسا تھا؟
ان کو پتا تھا کہ جو کام کوئی نہیں کر سکتا وہ رسول اللہ کر سکتے. واہ. تو امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے عرض کی حضور یہ پتھر نہیں ٹوٹ رہا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بیٹھ کر پہلے وضو شریف فرمایا, پھر اپنے بازو چڑھا کر اس کو 3 بار کدال سے ضرب لگائی اور اس کے 9 ٹکڑے کر دیے. اور جب پہلی دفعہ ضرب لگائی تو ایک چنگاری نکلی, تو آپ نے بلند آواز میں اللہ اکبر کا نعرہ لگا کر فرمایا اللہ نے شام کی چابیاں مجھے عطا فرما دی. پھر جب دوسری دفعہ آپ نے پتھر پہ اپنی کدال شریف کو مارا تو پھر آپ نے فرمایا اللہ نے فارس کی چابیاں بھی مجھے عطا فرما دی. پھر تیسری دفعہ جب آپ نے پتھر مارا تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے یمن کی چابی ابھی ہمیں عطا فرما دی. یہ وہ ساری غیبی خبریں تھیں جو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دی اور بتایا کہ یہ ساری چیزیں بعد میں ہونے والی. اور یہ ناظرین کرام سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ایک قول حق بھی ہے اور سچ بھی ہے. میرے سرکار جو فرماتے ہیں صاحب مثل آئینہ, آپ تو ظاہر ہے اس پوری کائنات کو دیکھیں, مطلب آپ بنیادی طور پہ جو مثل ہتھیلی دیکھ رہے ہیں, اور یہ جس طرح سے ہتھیلی پہ رائی کا دانہ ہوتا ہے, سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اس انداز سے اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو اشکار کر دیا ہے. تو آپ یہ دیکھیے کہ سرکار علیہ السلام اس وقت اس کیفیت پہ کہ جب 3000 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین موجود ہیں, سامنے 12000 کی تعداد میں جو ہے نیٹو فورس, اس وقت کی نیٹو فورس موجود ہے, اور بہت ہی طاقت اور قوت اور اسلحے کے ساتھ موجود ہے, اور آپ بھوک سے مکمل طور پر نڈھال ہیں, پیٹ یعنی آپ کے شکم مبارک کے اوپر جو ہے 2 پتھر بندھے ہوئے, اور اس وقت جب آپ کدال مار کے یہ فرما رہے ہیں, یعنی ابھی غزوہ خندق کا کلائمیکس نہیں آیا ہے, ابھی وہ اپنے نتائج کو نہیں پہنچی. آپ ذرا غور کیجئے گا, اس وقت آپ کدال مار کے یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے شام کی بھی چابیاں عطا کر دی ہیں, مجھے فارس کی بھی چابیاں عطا کر دی ہیں, مجھے یمن کی بھی چابیاں عطا فرما دی ہیں. یعنی ابھی وہ جنگ اپنے اختتام کو نہ پہنچی, لیکن سرکار علیہ السلام نے بتلا دیا تھا کہ رومن امپائر اور پرشین امپائر جو ہے, جو کہ اس وقت کی سپر پاورز تھیں, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو پارا پارا کر دے گا. اور پھر دیکھیے قول رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیسی علاج ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور مبارک آتا ہے تو رومن امپائر اور پرشین امپائر دونوں, جن کو بڑا زام تھا اپنی طاقت کے اوپر, مکمل طور پر کولیپس ہو جاتے ہیں. سرکار کی بارگاہ میں درود پاک, سرکار کی آل کی بارگاہ میں درود پاک. لوٹ کے سرکار علیہ السلام کے معجزات کا ذکر کریں گے. مفتی صاحب نے جو بس ایک ذرا ذکر کیا, لیکن آپ کو بتلاتے ہیں کہ سرکار علیہ السلام کے کتنے معجزات کا ظہور اس غزوہ خندق کے موقع پر ظہور پذیر ہوا. درود پاک. جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں, اور آج غزوہ احزاب کے حوالے سے, جسے غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے, بات ہو رہی ہے. اور ذہن میں رکھیے ناظرین, یہ غزوہ بنیادی طور پہ توکل کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یوں کہہ لیجئے کہ عطاؤں کی, اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے غلاموں کی استقامت کی عالی شان ترین مثال ہے. عالی شان ترین, یعنی آپ سوچئے صاحب کہ رسول کریم صلی اللہ. اچھا, ایک اور جو بڑی اہم ترین اس میں بات ہے ناظرین, یہ اس پہ بھی بات کرتے ہیں آگے جا کے, کہ یہ اگر اس پورے غزوے کو اگر آپ ٹوٹیلٹی میں دیکھیں نا, تو یہ فزیکل مطلب یوں کہہ لیجئے کہ اپنا لڑائی سے زیادہ یہ اعصاب کی جنگ تھی. کیونکہ ظاہر اس طرح سے تو آمنا سامنا ہوا نہیں, اس طرح سے تو مطلب بیٹل فیلڈ جو ہے باقاعدہ نہیں سجی تھی. وہ خندق کے اس طرف تھے, ہم خندق کے اس طرف تھے, لیکن یہ اعصاب کی جنگ تھی صاحب, اعصاب کی. اور 30 ڈیز تقریباً آلموسٹ جو ہے یہ اعصاب کی جنگ رہی ہے. اس پہ بھی گفتگو کرتے ہیں علامہ صاحب. اس سے قبل ذرا اس پہ ذرا کامنٹ ضرور, بلکہ اس پہ بعد میں کامنٹ کرتے ہیں. پہلے سرکار علیہ السلام کی ذرا معجزات کے بارے میں بتائیے کہ جن معجزات کا ظہور ہوا وہ کتنے لطیف معجزات تھے. جی, میں معجزات کی طرف آنے سے پہلے ایک بات کو ذرا تھوڑا واضح کرنا چاہوں گا اپنے سامعین ناظرین کے لیے, کہ یہ جو اشعار ہیں لولا انتا ما تصدقنا ولا صلینا والے, تو یہ 2 طرح پڑھے جاتے ہیں. ایک میں پہلے اللہم آتا ہے اور دوسرے میں اللہم نہیں آتا, اور بخاری شریف کے اندر بھی ایسا ہی ہے, ایک جگہ پہ اللہم نہیں آیا, لولا انتا آیا. اب دونوں میں اگر ہم ترجمہ کریں گے تو وہ فرق رکھنا پڑے گا. اگر ہم اللہم کرتے ہیں تو یہ تو ترجمہ نہیں بنتا کہ اے اللہ اگر تو نہ ہوتا تو ہم نہ نماز پڑھتے نہ صدقہ کرتے, خدا نہ خواستہ رب بھی نہ ہوتا تو ہم کہاں ہوتے. اس کا ترجمہ کرتے ہیں اے اللہ اگر تیری رحمت نہ ہو. اوکے,
اور دوسری بات یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، اس میں جو اعلیٰ حضرت نے الامن والعلا کے اندر بھی اسی چیز کو لیا ہے جو صحیح بخاری کے اندر ہے کہ صحابہ جب پڑھتے تھے تو وہ حضور کی طرف اشارہ کر کے پڑھتے تھے کہ حضور اگر آپ نہ ہوتے تو پھر ہم نہ نماز پڑھتے نہ روتے۔ اور ضیاء النبی میں کیا لکھا ہے انہوں نے پیر کرم شاہ صاحب؟ انہوں نے بھی اسی وے میں ہی اس چیز کو واضح کیا۔ اچھا ٹھیک ہے، اعلیٰ حضرت والے دین میں۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں آگے جو معجزات کی طرف چلتے ہیں، تو معجزات اس غزوے کے اندر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار ہوئے۔ سب سے پہلا اس کے اندر معجزہ اگر میں گنوں تو وہ یہی بنتا ہے جو پریکٹیکلی آمنے سامنے آنے کے بعد ہوا فوجوں کے، اس میں یہی تھا کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ ابو سفیان کو جو خط میں آپ نے لکھا تھا کہ اب تم حملہ نہیں کرو گے، اب یہ تمہارا آخری، اس کے بعد ہم کریں گے۔ تو یہ جو آپ نے مستقبل کی خبر عطا کر دی اور بیان ہی اسی طرح ہوا، تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت بڑا معجزہ تھا جو علم غیب کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ دوسری بات اس میں یہ ہوئی کہ ایک علی بن حکم تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے، وہ گھوڑے پر سوار تھے اور وہ گزر رہے تھے خندق کے قریب سے، تو وہاں دیوار پختہ بنائی گئی تھی ایک مقام پر جا کر، تو ان کا گھوڑا زور سے لگا وہاں اور ان کی پنڈلی گھوڑے کے اوپر بیٹھے بیٹھے ٹوٹ گئی۔ وہ پتھر لگا اتنا شدت کے ساتھ، تو اب یہ وہاں اتنی درد کے ساتھ جو ہے وہ بے حال ہو رہے ہیں اور ان کو اور کہیں سہارا دینے کے لیے کچھ نہیں ملا، گھوڑا دوڑاتے ہوئے در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم طبیبوں کے طبیب کے پاس کی خدمت میں آئے، تو فرمایا کیا ہوا؟ عرض کی حضور میری تو یہ ٹانگ ٹوٹ گئی، اتنی زیادہ تکلیف ہوگی، میری پتھر لگ گئے اس طرح۔ تو حضور نے ان کو بیٹھے رہنے کا حکم فرمایا اور جا کر ان کی پنڈلی پہ بسم اللہ پڑھ کے ہاتھ پھیرا، تو وہ کہتے ہیں کہ جب میں بیٹھا تھا تو ٹانگ ٹوٹی ہوئی تھی، اب میں اترنے لگا ہوں تو اترنے سے پہلے میری واہ 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 سبحان اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک۔ اسی طرح حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کی ہمشیرہ محترمہ، اور یہ اس وقت 5 برس کے تھے نعمان بن بشیر، ان کی اپنی عمر تھوڑی تھی، تو ان کے بڑے بھائی تھے، ان کے لیے اور ان کے ماموں حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ جن کے اشعار خود حضور پڑھ رہے تھے، وہ ان کے ماموں تھے، تو ان کے لیے وہ کھجوروں کی ایک مٹھ لے کر جا رہی تھی، ایک کپڑے کے اندر اتنی سی کھجوریں تھی، ان کی بہن تھی، جی ان کی ہمشیرہ۔ تو اس وقت حضور نے فرمایا ہاں بیٹی آپ کدھر جا رہی ہو؟ عرض کی حضور میں یا اپنے بھائی کے لیے اور ماموں کے لیے کھجوریں لے کے جا رہی ہوں، تو آپ نے فرمایا لاؤ ادھر، اور کپڑا بچھا دیا، فرمایا اس کے اوپر ڈال دو، وہ ڈال دیے اور فرمایا جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں آ جاؤ سارے کے سارے یہاں سے تناول کرو۔ جتنے بھی لوگ اس سینٹر کے اندر موجود تھے آپ کے گرد و پیش میں خندق کھودنے والے، وہ تمام کے تمام آئے، دوپہر کا ٹائم تھا، بھوک شدت کے ساتھ ہی سب نے کھایا اور جیب بھر کر کھایا، اور اس کے بعد بھی دیکھا تو فرماتی مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے کپڑے سے کھجوریں باہر نکل رہی، یعنی اس قدر برکت پڑ گئی۔ اسی طرح حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک خیمے کے اندر موجود تھی، تو اس وقت حضرت ام عامر الاشعلیہ رضی اللہ عنہا صحابیہ رسول تھی، انہوں نے حضور کی خدمت میں ایک حیث بھیجا، وہ ایک بہترین کھانا ہوتا ہے عرب کا جو میٹھا جو اور اس کے ساتھ مکھن وغیرہ یہ چیزیں ڈال کر بنایا جاتا ہے، وہ ان کی خدمت میں پیش کیا، تو حضور کے ساتھ بیٹھ کر حضرت ام المومنین نے تناول کیا۔ جب انہوں نے تناول فرما لیا تو حضور نے فرمایا یہ تبرک والا ہو گیا، تو حضور نے فرمایا اب یہ اٹھاؤ اور جا کر جتنے لوگ ادھر موجود ہیں ان کو کھلا دو۔ 1000 کے قریب لوگ اس سیکٹر میں موجود تھے، سب نے وہ حیث کھا لیا جو صرف 2 افراد کے لیے تھا، سب نے کھایا، جی بھر کر کھایا، اس روایت میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا کیا روایت ہے حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس کو امام ابو نعیم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑی شر و بس کے ساتھ بیان کیا دلائل النبوت کے اندر، اور اس کے اندر وہ بکری کے زندہ کرنے کی بھی آپ نے بات کہی ہے، باقی جو محدثین ہیں وہ اختصاراً بیان کر گئے۔ یہ گھر میں آئے اور اپنی زوجہ سے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز میں بہت نکاہت ہے، اور ہم نے دیکھا ہے کہ دوسروں نے ایک ایک پتھر باندھے ہوئے، دوسروں کو آگے لگا کے خود گھر میں نہیں بیٹھے بلکہ دوسروں سے آگے آگے چل رہے ہیں، تو میں چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں کھانا پیش کیا جائے۔ تو انہوں نے کہا یہ تھوڑے سے جو ہیں اس کا آٹا بنا لیتی ہوں، میں چکی پہ پیس لیتی ہوں، گھر کے اندر موجود تھی۔ انہوں نے کہا یہ بکری کا چھوٹا بچہ ہے، اس کو ہم ذبح کرتے ہیں اور حضور کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں۔ جب کھانا تیار ہوا تو زوجہ کہنے لگی جا رہے ہو کوئی ایسا نہ کر کے آ جانا، چونکہ یہ بنیادی طور پر سبھی ہے، ایسا نہ ہو کہ کوئی زیادہ لوگ لے اور ہمیں شرمندگی، بکری ظاہر چند ایک لوگوں کے لیے، اور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کر دو 1 یا 2 بندوں کو ساتھ دعوت دے دو بس۔ اب جب یہ گئے تو حضور کو دعوت دی، ایک روایت میں آتا ہے حضور نے ان کے ہاتھ میں یوں ہاتھ ڈال دی، تو یہ ہاتھ ڈال کے فرمایا بتاؤ کیا کیا بنایا ہے، تو انہوں نے بتایا کہ حضور اس طرح ہم نے یہ چھوٹا بکری کا بچہ ہے اس کا گوشت بنایا، وہ میں بنا کے آیا ہوں، میری زوجہ نے اس طرح آپ کے لیے روٹیاں بنا دی اور آپ تشریف لے چلیں۔ آپ فرمان لگے بھی جتنے لوگوں آ جاؤ سارے، تو کہتے میرا دل لرز گیا، ابھی یہ کیا مسئلہ ہو گیا، ابھی اب حضور نے سب کو کہہ دیا میں کہاں سے پورا کروں گا۔ جا کر جب انہوں نے اپنی زوجہ سے کہا تو انہوں نے کہا اتنے لوگ لے آئے، انہوں نے کہا میں نہیں،
انہوں نے کہا تم نے دعوت دی، کہتے نہیں میں نے نہیں دعوت دی، تو کس نے دی؟ انہوں نے کہا حضور نے دی۔ انہوں نے کہا پھر بس کام بن گیا، جس نے دعوت دی وہ خود ہی پورا کر لے گا، ہماری ٹینشن نہیں ہے۔ تو وہ جب کھانا سامنے، تو اس کے بعد آپ نے کیا کیا؟ مشکات شریف کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ کھانا ہنڈیا بھی نہ کھولنا اور روٹیاں بھی نہ لگانا جب تک میں نہ اشارہ کروں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ اس کھانے کے اوپر دعا فرمائی۔ یہ مشکات شریف میں، اور یہی ہمارا ختم شریف بھی ہوتا ہے جس کو جائز اور ناجائز کی بحث میں لوگ کر دیتے ہیں، تو یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ دعائے رحمت فرمائی۔ دو چیزیں آگے، ایک دستے مصطفیٰ کی برکت اور دوسرا دعائے مصطفیٰ کی برکت، اور پھر لعاب دہن مبارک، اور لعاب دہن ڈال دیا۔ اب اس کی برکت یہ ہوئی کہ جتنے لوگ آ رہے ہیں 10-10 کر کے آ رہے ہیں کھا رہے ہیں جا رہے ہیں، آ رہے کھا رہے جا رہے ہیں، اور نتیجہ یہ نکلا 1000 سے زیادہ لوگ وہ کھانا تناول کر گئے، اور اس کے باوجود وہ دیکھا سارے کا سارا اسی طرح موجود ہے۔ اور آخری بات عرض کروں، امام ابو نعیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ سرکار نے فرمایا تھا کہ ہڈیاں نہ توڑنا، ہڈیاں اسی طرح رہنے دینا جس طرح گوشت کی تھیں۔ تو جب وہ سارا گوشت جھڑ گیا تو حضور نے اس پہ دستے رحمت رکھا، اور اس کی برکت سے جب دعا کی تو اسی طرح اللہ کی رحمت سے ان ہڈیوں کے اوپر گوشت آیا، اور اس کے اوپر جو ہے وہ کھال چڑھ گئی، اور اس کے اندر زندگی واپس لوٹ آئی۔ اور آپ حضرت جابر رضی اللہ عنہ جہاں یہ دعوت کھلا رہے تھے، وہاں سے اس بکری کو کان سے پکڑا اور لا کر اپنی زوجہ کے سامنے پیش کر دیا، تو وہ حیران ہوگی اس کو تو تم ذبح کر چکے، یہ کہاں سے آگے؟ تو کہنے لگے یہ حضور کی برکت سے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اچھا اب ذرا یہ تو ظاہر ایک منظرنامہ ہے، اور یہ اس منظرنامے سے ایک بات اور بھی ثابت ہو گئی، بلکہ جو کھجوروں کا واقعہ ہے یا یہ بکری کا واقعہ ہے یا دیگر واقعات، سرکار علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ دسترس، وہ اتھارٹی، وہ طاقت، وہ معجزات دیے تھے، وہ چاہتے تو ویسے ہی منظرنامہ تبدیل کر دیتے، یعنی صرف نگاہ مصطفیٰ کی آسمان تک جو ہے وہ مطلب بس آسمان کی جانب جو ہے اٹھنے کی دیر تھی، جبرائیل امین خادموں کی طرح آتے فرشتوں کے ساتھ اور سارا منظرنامہ تبدیل کر دیتے۔ لیکن آپ دیکھیے کمال کے عالم اسباب میں تمام تر تکالیف کو، پریشانیوں کو برداشت کیا، بشری تقاضوں کو برداشت کیا، اور ایک کمانڈر کو کیسا ہونا چاہیے اپنے سپاہیوں کے ساتھ یا میدان جنگ میں، وہ بھی آپ نے پروف کیا۔ اب آئیے ذرا، اب آ گئی وار اسٹریٹجی میں ایک اور بات، جہاں پہ کفار کی سازشوں کے بدلے میں، یعنی ان کے اتحاد کو ناکام بنانے کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک باقاعدہ اسٹریٹجی جو ہے اس کو باقاعدہ جنریٹ کروایا، اور ظاہر مشاورت جو ہوئی اس میں حضرت نعیم آپ کی بارگاہ میں آئے، تو وہ حکمت عملی کیا تھی، وہ کامیابی کیسے، ذرا یہ بتائیے۔ ماشاءاللہ، میں آپ کی بات کے ساتھ اس کو ریلیٹ کر لیتا ہوں، جو آپ نے فرمایا نا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے حقیقت یہی ہے، اللہ رب العزت کے لیے کیا مشکل ہے، کون کا لفظ کہنا ہے دنیا وجود میں آ جائے گی، کوئی ایک جملہ فرما دیں، کوئی ایک اشارہ ہو جائے تو پوری کی پوری کائنات فتح ہو جائے۔ لیکن اپنے محبوب کو اس پروسیس سے نکالنا تھا۔ بنیادی وجہ سر یہ اس لیے ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پوری دنیا کے لیے اور پوری کائنات کے لیے معلم ہیں، اور آپ نے مسلمانوں کو سکھانا تھا، قیامت تک آنے والے ہر مسلمان نے ایسے نہیں کرنا تھا کہ اشارہ کرنا تھا تو کٹ جاتے سارے، بلکہ وہاں پر وہ تدبیر چلنی تھی جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جس حکمت کا استعمال کیا، یعنی اب مسلمان اگر میدان میں اتریں تو پھر اس انداز سے اتریں، ایسا ہی اتریں۔ دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ مجھے وہ ایک جملہ ایک اسٹوڈنٹ کا یاد آ رہا ہے، اس سے کسی نے پوچھا کہ آپ یہ جہاد فلسطین اور اس کے لیے تحریر القدس کے لیے اسٹرگل کرتے ہیں، تو اس نے کہا دیکھو اللہ رب العزت کے لیے کوئی مشکل تو نہیں ہے کہ وہ ایک جملے میں تحریر القدس بھی قدس کو آزاد کر دے، بیت المقدس کو آزاد کر دے۔ اس نے کہا کہ یہ سارا کمال اس لیے اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں میرے اور تیرے جیسے بندوں کو آزما رہے ہیں، ہمیں چیک کر رہے ہیں بھئی یہ بندہ میں نے پیدا تو دنیا میں کیا، یہ جا کے کیا کر رہا ہے، پل پل ٹیسٹر لگا ہوا ہے، اصل یہ ہے۔ تو اب دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ نے سوال پوچھا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان بھی ہے، جنگ کے لیے جو ایک جملہ استعمال کیا جاتا ہے جنگ کے لیے، کہتے ہیں الحرب خداع، جنگ جو ہوتی ہے اس میں چکمہ دیا جاتا ہے، دشمن کو چکمہ دیا جاتا ہے۔ اب یہ تدابیر اور حکمتیں ہیں، جیسے خندق بھی تھی تو اب وہ 5.5 کلومیٹر کی لمبی اور 5.5 میٹر کی چوڑائی میں خندق کا کھود دینا اور 5 گز کی وہ گہرائی والی خندق کا کھودنا، یہ بھی ایک حکمت تھی کہ جو پہلے عرب کے اندر یہ طریقہ انٹروڈیوس تھا ہی نہیں، فرسٹ ٹائم انہوں نے دیکھا اور وہ بالکل ششدر رہ گئے کہ یہ مسلمانوں نے کون سا طریقہ ایجاد کر لیا ہے اپنے دفاع کے لیے۔ اب ظاہری بات ہے اتنے بڑے لشکر کو جنگ کر کے اور اس انداز میں آمنے سامنے آ کر مقابلہ کر کے اپنے مسلمانوں کو بچانا بھی تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پر ایک اور حکمت کا استعمال کیا، وہ حکمت کیا تھی کہ یہ اللہ رب العزت بعض اوقات نا چیزوں کو جمع کر دیتا ہے۔ قبیلہ غطفان کے تھے سردار تھے نعیم بن مسعود، اب یہ مسلمان ہو چکے تھے رضی اللہ عنہ، مسلمان ہو چکے تھے، لیکن ان کے اسلام کی ابھی تک کسی کو خبر نہیں تھی۔ اب دیکھ لیں کہ کیسے وقت کے اوپر یہ چیزیں مل رہی ہیں، بظاہر
عام پبلک کے اندر اس چیز کو بھی اوپن نہیں ہوئی تھی کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے. اسے کہتے ہیں غیبی مدد بیسکلی. یہ یہاں غیبی مدد شروع ہوئی. غیبی مدد. اچھا اس میں کیا ہے کہ آپ نے جس طرح دیکھ لیا تھا ابتدا میں ہم نے عرض کیا کہ قبیلہ غطفان خود حلیف تھا اور بڑی تعداد میں ان کا لشکر اس کے اندر شریک بھی تھا. اب انہوں نے کیا کیا کہ جا کر یہ ایک چال چلی, کیونکہ ان کو تو پتہ تھا کہ یہ مسلمان تو ہیں نہیں ہیں, بظاہر ان کو علم تھا اس بات کا. انہوں نے جا کے بنی قریظہ کے حوالے سے ان کو بات کی کہ دیکھیں آپ یہاں پر رہتے ہیں مدینہ کے اندر, آپ یہ جب قریش والے یہاں سے کل واپس چلے گئے, اور مجھے لگ بھی رہا ہے کہ قریش والوں کو فتح نہیں ملے گی, جب یہ واپس چلے گئے یہاں سے آپ کے لیے مسلمانوں کا مقابلہ کرنا مشکل ہو جائے گا, آپ خجل ہو جائیں گے. اب طریقہ ایک ہی ہے کہ آپ ایک کام کرو کہ قریش سے چند افراد, بڑے اہم افراد ان کو آپ اپنے پاس رکھ لیں اس ضمانت کے طور پر, تاکہ جب آپ کے اوپر مشکل وقت آ جائے تو قریش والے آپ کی مدد کر سکیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا یہ بات ادھر کی, اور ادھر گئے جا کے قریش والوں کو بتایا کہ قریظہ والے کیونکہ یہاں مدینہ میں رہتے ہیں, مسلمانوں کے حلیفوں میں سے بھی ہیں, اور اب وہ آپ کے ساتھ دھوکہ کرنا چاہتے ہیں, وہ اصل میں مسلمانوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں, وہ آپ کے افراد کو, سرداروں کو بلائیں گے, بلا کر ان کو پکڑ کر مسلمانوں کے حوالے کر دیں گے. جب یہ حکمت عملی طے ہوئی تو انہوں نے, جب اگلے دن میٹنگ ہوئی تو قریظہ والوں کو پہلے سے یہ بات انہوں نے بتا دی ہوئی تھی, انہوں نے جا کے کہا قریش والوں کو کہ ہمارے ضمانت کے لیے آپ کچھ کریں, کیونکہ ہم یہاں جب اکیلے رہ جائیں گے تو ہمارے لیے مشکل وقت آ جائے گا. تو اب قریش والوں کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ جو کل ہمیں بتایا گیا تھا نعیم بن مسعود کی طرف سے وہ بات درست ہے, اور گویا کہ قریظہ والے ہماری طرف سے لوگوں کو ضمانت کے طور پر نہیں بلکہ یہ مسلمانوں کے حوالے کرنے کے لیے مانگ رہے ہیں. اچھا یہ حضرت نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ پھوٹ پڑنی شروع ہو گئی. یہ حضرت نعیم اس کام کو کرنے سے پہلے سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں گئے تھے, ان کو پہلے اپنے ایمان کے بارے میں بتلایا تھا نا. جی بے شک, میں ایمان لے آیا ہوں اور میں کام کرنا چاہتا ہوں. اس حکمت عملی کو سرکار علیہ السلام نے انڈورس فرمایا. اور یہ اسی لیے تھا جو آپ نے بات کی تھی کہ یہ تعلیمات ہیں امت مسلمہ کے لیے اور ہمارے عسکری اداروں کے لیے کہ آپ نے کس طرح سے مستعد رہنا ہے, ہم نے اپنے دشمن سے باخبر رہنا ہے. آج یہ ہو گیا ہے کہ ہم اور دشمن گل مل کر بیٹھ رہے ہیں, دوستیاں لگ چکی ہیں. اچھا یہ سب چیزیں بھی ہونی چاہیے, لیکن اس کے باوجود جو ہمارا ڈیفنس پوائنٹ آف ویو سے جو ایریا ہے اس کو کبھی بھی خالی نہیں چھوڑنا چاہیے. بالکل ایسا. اس میں دیکھیں سب سے بڑی بات یہ کہ ظاہر اب تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا زمانہ ہے, اور جیسا میں کچھ دن پہلے بھی بات کر رہا تھا پروگرام میں, اور اب تو آپ دیکھیے جو دنیا میٹاورس پہ جا رہی ہے, ورچوئل ورلڈ پہ چلی گئی ہے, صورتحال تو بہت خطرناک ترین ہو چکی ہے. یعنی اگر آپ کسی بھی محاذ پہ تھوڑے سے بھی کمزور ہو گئے تو آپ یہ سمجھ لیجیے دشمن آپ کو جو ہے کھا جائے گا. اور آپ دیکھ لیجیے نا اس وقت پوری 57 اسلامی ممالک جو ہیں وہ انہوں نے اپنی زبانوں کو بند کیا ہوا ہے, اپنے لبوں کو بند, صرف ایک اسٹیٹمنٹ آتی ہے مذمتی, وہ 4-6 گھنٹے وہ اسٹیٹمنٹ چلتی ہیں, وہ اس کے بعد ختم ہو جاتی ہے بات. جو بمبارڈمنٹ اس وقت ہو رہی ہے اسرائیل کی طرف سے فلسطین کے اوپر, بیت المقدس کی جو صورتحال ہوئی ہوئی ہے, جو پارلیمنٹیرینز نے ابھی جو مسجد اقصیٰ میں گھس کر جو اس کی بے خنی کی ہے, بے توقیری کی ہے, بے عزتی کی ہے, یعنی آپ سوچئے کہ دل کٹتا ہے ظاہر ہے. اور یہ وہی یہودی ہیں, ایکچولی تو وہی ہیں نا, وہی نکالے گئے تھے, وہی آج وہاں پر موجود ہیں, اور وہی دوبارہ معاذ اللہ جو ہے اپنے گریٹر اسرائیل کے اندر جو ہے مدینے کو کلیم کرتے ہیں, اور ایک بار پھر مدینے کو کیپچر معاذ اللہ کرنا چاہتے ہیں, جو کہ ظاہر ہے وہ نہیں کر پائیں گے. اچھا اب فائنلی آئیے مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سردار الانصار, اور حضرت صفیہ سلام اللہ علیہ. ویسے تو ظاہر ہے تمام ہی جتنے صحابہ ہیں سب ہی کی جرت و بہادری کو سلام ہے, لیکن خاص طور پہ میں چاہتا ہوں ان 4 شخصیات کے حوالے سے چیدہ جو واقعات ہیں وہ بتائیے. اور پھر فائنلی یہ جو 30 ڈیز کی ایک میں نے کہا نا اعصابی جنگ تھی, جب یہ اپنے اختتام کو تقریباً پہنچتی ہے تو اللہ کی مدد بھی آتی ہے اور کفار کی پسپائی بھی ہوتی ہے, اس کا منظرنامہ کیا تو بتائیے. امام احمد رضا فاضل بریلوی اعلیٰ حضرت جب علی المرتضیٰ کا ذکر کرتے ہیں تو کہتے ہیں مرتضیٰ شیر حق اشجع الاشجعی, ساقی شیر و شربت پہ لاکھوں سلام. سبحان. یہ کیوں بیان کیا کہ جہاں سب سے بڑا طاقت والا آیا نا, وہاں طاقت کی آزمائش کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ کو بھیجا. وہ جو اتنا بڑا گیپ تھا خندق کا, اس کو مشرکین مکہ کا ایک ہی بندہ کراس کر کے آیا, اس کے ساتھ کچھ بندے آئے جس کا نام ہے عمر بن عبد ود. وہ لمبا چوڑا اونچا جوان جس کے بارے میں مشرک کہتے تھے کہ یہ 1000 بندوں کے مقابلے میں اکیلا کافی ہوتا, 1000 سواروں کے مقابلے میں. جب آیا تو حضرت علی المرتضیٰ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مقابلے میں بھیجا. اس نے پہلے شروع کیا اور آپ نے اس کو جب مار کے پھینک دیا تو آپ نے بڑا تاریخی جملہ کا فرمایا, یہ مجھے دعوت دیتا تھا حالانکہ یہ خود مشرکوں کی اور بتوں کی عبادت کرتا تھا, میں نے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا کہا. اور میں نے پھر آپ نے جب اس کو بات کی تو فرمایا, مجھے پتہ ہے عمر بن عبد ود, جب تیرے بارے میں یہ مشہور ہے کہ جب تیرے سامنے 2 باتیں رکھی جائیں تو ایک لیتا ہے, تو بتا میں 2 باتیں رکھوں گا تو ان میں سے کون سی لے گا. کہنے لگا آپ کون سی باتیں رکھیں گے.
فرمایا یہاں تو اللہ تعالیٰ کو رب مان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مان اور اسلام میں داخل ہو جا، یا پھر مقابلے کے لیے آ جاؤ۔ اس نے کہا میں مقابلے کے لیے آؤں گا، تو حضرت علی المرتضیٰ نے اس کے 2 ٹکڑے کر کے رکھ دیے۔ اور پھر 2 روایات اس کے اندر ہیں، دونوں ہی بڑی خوبصورت ہیں۔ ایک میں ہے کہ کیونکہ گرد اٹھی ہوئی تھی اور نظر دونوں نہیں آ رہے تھے، تو حضرت علی کے نعرے نے بتایا کہ حضرت علی نے عمر بن عبد ود کا سر کاٹ دیا۔ اور دوسرا، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارے معاملات دیکھے تو آپ نے نعرہ لگا کے فرمایا علی نے کافر مار دیا۔ یہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت تھی۔ اور پھر حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اپنے قبیلے کے سردار ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور مشورہ ان سے کہا کہ ہم معاہدہ کر رہے ہیں تو آپ کوئی رائے دیں گے؟ تو انہوں نے کہا اگر تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل فرمایا اور اگر آپ حکم فرما رہے ہیں اور آپ نے فیصلہ فرما رہی ہے پھر تو ہم بات نہیں کریں گے۔ آپ نے فرمایا میں مشورہ کر رہا ہوں۔ کہا حضور میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اس سے پہلے مکہ والے جب بھی ہمارے پاس آئے یا تو پیسوں سے کھجوریں خریدی یا ہماری مہمان نوازی میں کھجور کھائی، ان کو کبھی بھی ہماری ایک بھی کھجور مفت میں کھانے کی ہم نے اجازت نہیں دی۔ یہ تب کی بات تھی جب ہم بت پرست تھے، اب ہم توحید پرست ہیں تو ہماری کھجوریں یہ ساری لے جائیں۔ آپ نے فرمایا کیا چاہتے ہو؟ کہا حضور ہم تلوار سے فیصلہ کریں گے۔ آپ نے معاہدہ پھاڑ دیا، فرمایا میں سعد بن معاذ کے ساتھ ہوں، ہم تلوار سے فیصلہ کریں گے۔ یہ ان کی جرت اور بہادری کی دلیل تھی۔ اور پھر جب محاصرہ ہوا مشرکین مکہ نے کیا تو پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی جان سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ساتھ کھڑے تھے حضرت حسان بن ثابت۔ انہوں نے دیکھا اوپر سے کہ ایک یہودی آ رہا ہے جو مدینہ المنورہ کے قریب خندق کھودی ہوئی ہے اور جو اس کے پیچھے بند باندھا ہوا ہے، ادھر سے ایک یہودی آ رہا۔ تو آپ نے بڑی حکمت عملی سے حضرت حسان بن ثابت سے کہا تم ادھر دھیان رکھو، اس کو باتوں میں لگاؤ، میں پیچھے سے آتی ہوں۔ آپ پیچھے سے آئیں، آپ نے اس یہودی کے اوپر تلوار سونتی اور اس کو مارا اور اس کا سر کاٹ کر یہودیوں کی طرف پھینکا۔ مورخین نے کہا اس کا سب سے بڑا اثر یہ ہوا کہ تعداد کے کم ہونے کے باوجود یہودیوں کی دلوں میں یہ ہیبت بیٹھ گئی کہ یہاں بھی مسلمانوں کی ایک بہت بڑی فورس کھڑی ہے، بہت بڑی فورس، جبکہ وہاں پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں اور بچوں کو قلعے میں رکھا تھا حضرت حسان کے تاکہ وہ محفوظ رہیں وہاں پر۔ اور اس میں ایک غیرت و حیا کی بڑی بات ہے۔ سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس کو مار دیا، پھر حضرت حسان بن ثابت سے کہا اس کا اسلحہ اتار کے مجھے دے دو۔ تو کہنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی جان سارا کام تو کر دیا تو اسلحہ بھی اتار لیتی۔ کہا میں نے اس لیے ہاتھ نہیں لگایا، غیر محرم بندہ تھا۔ یہ ہماری قوم کی نوجوان بیٹیوں اور بیٹوں کے لیے ہے کہ مرا ہوا غیر بندہ بھی تھا تو اس کو بھی مسلمانوں کی عورت نے۔ سر زندگیاں دیکھیں نا انہوں نے کیسے سرکار علیہ السلام کے قدموں میں نچھاور کی۔ حضرت سعد بن معاذ کی آپ بات فرما رہے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی آپ یہ دیکھیے کہ جس وقت آپ لڑے ہیں، یعنی آپ کو جب تیر آ کے لگائے تو آپ نے کیا دعا فرمائی ہے؟ یعنی زندگی کی دعا اس لیے کہ اللہ اگر اب بھی کوئی مارکا باقی ہے تیرے محبوب سے ان کا تو مجھے زندہ رکھنا۔ اور پھر ساتھ یہ کہا حضرت سعد بن معاذ یا اللہ بنو قریظہ کا فیصلہ ہونے تک مجھے ضرور زندہ رکھنا۔ اور پھر جب یہ بنو قریظہ کی طرف آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اصحاب سے کہا فرمایا قوموا الی سیدکم، اپنے سردار کی تعظیم کریں، کھڑے ہو جاؤ، پتہ لگے لوگوں کو کہ بڑوں کی تعظیم کرنی چاہیے۔ اور پھر اس میں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آئی اس میں حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام پوری قوت کے ساتھ آئے اور اتنی تیز آندھی آئی کہ مسلمانوں کو یہ یقین ہوا کہ اب کافر نہیں رہیں گے۔ اور پھر جو کافروں کی پسپائی ہوئی اور اس کے اندر جو مسلمانوں نے اپنا سارا معاملہ طے کیا۔ حضرت حذیفہ بن یمان کی اس میں سب سے اہم بات ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدان تھے، تو آپ نے فرمایا حذیفہ یہ ایسے سردی میں ٹھٹھرے ہوئے بیٹھے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ خبر لے کے آؤ۔ تو جب حضرت حذیفہ بن یمان جانے لگے تو سردی کی شدت، تو آپ نے 2 جملے فرمایا مولا اس کی مدد فرمانا۔ حضرت حذیفہ بن یمان فرماتے اتنے جملے سے ساری سردی ختم ہو گئی۔ پھر آپ نے فرمایا آپ نے کوئی کاروائی نہیں کرنی، صرف دیکھ کے آ کے مجھے اطلاع دینی ہے۔ فرماتے اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دن نہ فرماتے تو کافروں کا جو سپہ سالار تھا حضرت ابو سفیان جو اس وقت مسلمان نہیں تھے، فرمایا میرے نشانے پہ تھے، میں ختم کر سکتا تھا۔ اور پھر جنگی اسٹریٹجی کتنی زبردست تھی، جب یہ وہاں پہ پہنچے تو ابو سفیان ہوا کی تیزی اور اپنے اسباب کے ضائع ہو جانے پر خطاب کر رہے تھے، کہنے لگے دیکھو اب ہمارے قدم اکھڑ گئے ہیں، اگر ہم ابھی بھی واپس نہ گئے تو ذلت امیز شکست ہوگی۔ اس بات کو کہنے سے پہلے انہوں نے کہا میں تم سے راز کی بات کرنا چاہتا ہوں لیکن مجھے خدشہ ہے کہ کوئی دشمنوں کا مخبر نہ یہاں بیٹھا ہو، تو تم ایسا کرو اپنے بندوں کے ساتھ والوں کے ہاتھ پکڑ کے ان کے نام پوچھو۔ تو حضرت حذیفہ کہتے جب اس نے یہ بات کی تو میں نے فوری طور پہ کافر کا ہاتھ پکڑا، پوچھا بتا تیرا نام کیا، تو وہ جو اس نے پوچھنا تھا نا وہ والی بات ختم ہو گئی۔ تو یہ فوری طور پہ حکمت عملی تھی۔ تو جب انہوں نے آگے بتایا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حضور شکرانے نعمت کے طور پہ دعا کی، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے دشمن کو ہم سے دور فرما دیا۔ اور پھر یہ سارا معاملہ ہوا کہ تیز آندھی نے
اب وہ اتنے اتنے بڑے برتن لے کے آئے ہوئے تھے جو بندے کتنے سارے اٹھاتے تھے، ہوا اتنی تیز تھی کہ ہوا نے سارے برتن اٹھا کے الٹ دیے اور ان کی ہنڈیاں ضائع کر دی اور ان کا مال و اسباب اور ان کے گھوڑے وہ گر گئے. یہ کس وجہ سے تھا؟ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آئی تھی. اس میں اسلام نے جو ہمیں آخری پوائنٹ دیا وہ یہ کہ جتنا بھی آپ کے پاس ساز و سامان ہو، جتنے بھی جنگی ہتھیار ہو، اللہ کے اوپر اپنا بھروسہ ضرور رکھنا ہے. اصل بات یہ. بہت شکریہ آپ تینوں اب آپ تشریف لائے، اور دعا ہے کل بروز محشر اللہ تعالیٰ جتنے بھی مجاہدین خندق ہیں ان کا صدقہ ذکر کرنے والوں اور سننے والوں کا عطا فرمائے. بس جاتے جاتے صاحب ایک بات ہے، پرابلم یہ ہے کہ ہم گفتار کے تو غازی ہیں، کردار کے غازی اب ہم نہیں ہیں. اللہ ہمیں کردار کا غازی بنا دے. یہ اعصاب ہی کی جنگ ہوا کرتی ہے، اور اس وقت بھی اعصاب ہی کی جنگ ہے مسلمانوں کے ساتھ. اس وقت بھی اگر آپ دیکھ لیں تو پاکستان ایک مکمل طور پہ اعصابی جنگ سے گزر رہا ہے. اب مسئلہ یہ اعصاب چٹکتے کب ہیں؟ جب انسان اللہ پر توکل کرنے کی بجائے بندوں پر توکل کرتا ہے. جب ہم بین الاقوامی طاقتوں پر توکل کریں گے تو ظاہر اعصاب چٹک جائیں گے. لیکن وہی بات ہے، ہماری ڈائریکشن صحیح ہونی چاہیے، ہمارے جو ہے راستہ صحیح ہونا چاہیے، منزل کا چناؤ صحیح ہونا چاہیے، اور اللہ پر توکل اس انداز سے ہونا چاہیے جس انداز سے کرنا چاہیے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ اعصاب کو چٹکنے بھی نہیں دیتا، اور ایک سرٹن ٹائم کے بعد آپ کو کامیابی بھی دیتا ہے. اللہ کرے ہمیں عقل سلیم اللہ تعالیٰ عطا فرماتے. کتاب و شفا کی جانب چلتے ہیں. جائز امور کی تکمیل کا وظیفہ آپ کو بتلاتے ہیں کہ جائز مراد کی تکمیل اور اللہ تعالیٰ کی مدد کے حصول کے لیے سورۃ الانفال کی آیت نمبر 9 21 دن تک روزانہ 313 بار پڑھیں، انشاءاللہ ہر جائز مراد پوری ہوگی. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا کمال قول مبارک ہے کہ اپنے عہد و پیمان کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور خاکساری اختیار کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ. آئیے جی نعرہ لگائیں گے، لیکن اس سے پہلے تجدید عہد وفا. لا یمدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا، پاکستان کا اور امت مسلمہ کا حامی و ناصر. آمین. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.